بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائلنس کا جواب، تشدد کا جواب تشدد سے دیں گے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے بات چیت کرے۔ آپ کے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، آپ بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ یہ کہنا تھا جے ڈی وینس کا۔ آخر کیا معاملہ تھا؟ امریکہ کو ایک مرتبہ پھر ایران کے ساحلی علاقوں پر حملہ کیوں کرنا پڑا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ہمیں بتایا کہ ایران نے 4 حملے کیے۔ وہ 4 حملے کہاں کیے گئے، کتنے حملے ناکام بنائے گئے اور کتنے حملے کامیاب ہوئے، تمام معاملات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم خبر ہے کہ آبنہ ہرمز پہ ایران کے ساتھ ساتھ ایک اور ملک بھی ایران کے ساتھ مل کر آبنہ ہرمز پہ ٹول ٹیکس لینا چاہتا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا، کس نے کس کو کیا جواب دیا، ان چیزوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل، لبنان اور امریکہ کے درمیان ایک 6 فریقی معاہدہ واشنگٹن میں طے پایا ہے۔ کیا جزیات ہیں، اس کے بعد لبنان میں لوگوں کا رد عمل کیا ہے، اس معاہدے کے اندر طے کیا ہوا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے اعتراف کیا ہے کہ آپریشن سندور میں اس کے کچھ فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بھارت خاموش تھا۔ بھارت کا یہ اعتراف ہندوستان کے اندر اس وقت ہوا کہ جب بھارت کے اوپر دباؤ تھا وہاں کے عوام کا، جن کے پیارے فوج میں تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ آپریشن سندور کے درمیان کام آ گئے تھے۔ آخر معاملہ کیا ہے، اس کا بھی تبصرہ کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں آبنہ ہرمز کی صورتحال کے اوپر۔ ٹول ٹیکس کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن آبنہ ہرمز کے اوپر گزشتہ روز جو ہے وہ ایران نے 4 ڈرون حملے کیے۔ ان 4 ڈرون حملوں میں سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول 3 ڈرون حملے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فوج یعنی کہ امریکی فوج نے ناکام کیے۔ ایک ڈرون جو ہے وہ سنگاپور سے تعلق رکھنے والے ایک شپ کے اوپر جا کر لگا، جس سے بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ بہت مہنگا شپ تھا، لیکن وہ شپ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن جیسے جیسے پاکستان اور اس کے آس پاس رات ہوتی گئی، امریکہ کا سینٹ کام جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا۔ امریکہ میں دن کا وقت تھا۔ سینٹ کام نے ہمیں بتایا کہ اس نے ایران کے مختلف جزائر کے اوپر حملے کیے ہیں، اور ان تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہیں کہ جہاں سے ایران آبنہ ہرمز کی نگرانی کا ایک نظام بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، تیز ترین جواب دیں گے، اپنی مرضی سے جواب دیں گے، بروقت جواب دیں گے، کسی معاملے کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ایران کا رد عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشیدگی ایک مرتبہ پھر بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم او یو کے اندر جو جنگ بندی ہوئی تھی، وہ جنگ بندی کہیں پر جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے، کیونکہ دونوں جانب سے ہونے والے حملے یہ بتاتے ہیں کہ اب بھارت جنگ بندی تو کسی صورت نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ جب جنگ بندی کے معاہدے ہوتے ہیں وہ فرجائل ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ ایک تھپڑ آپ نے مارا، جوابی تھپڑ کھایا، اور اس کے بعد معاملے کو روک دیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ایم او یو تو موجود ہے، لیکن اس کے دوران بھی حملے ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جے ڈی وینس جب بولے تو بڑا خوبصورت بولے۔ انہوں نے کہا کہ جی تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا، وائلنس کا جواب وائلنس سے دیا جائے گا۔ اگر ایران کو ہم سے کوئی مسئلہ ہے تو ایران ہمارے ساتھ ایک معاہدے کے اندر ہے، انہیں چاہیے کہ فون اٹھائیں اور فون اٹھا کر بات کر لیں۔ لیکن جس طریقے سے وہ معاملات کو چلانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے تشدد کرنا چاہتے ہیں، اور وہی آگے سے توقع رکھیں کہ ہم جواب نہیں دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری فورسز اسی خطے کے اندر، اسی علاقے کے اندر موجود ہیں، اور وہ جیسا عمل ہوگا اس کا ویسا ہی رد عمل دینے کے لیے وہاں پر اس وقت تک موجود ہوں گی کہ جب تک مستقل معاہدہ ہو نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنی منمانی اس صورت میں نہیں کر سکتا کہ وہ جس شپ کے اوپر چاہے حملہ کر دے، کیونکہ اقوام متحدہ کا بھی ایک آپریشن جو ہے وہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اس میں پاز آ گیا، اور پاز آنے کی وجہ جو ہے ایران کا ایک حملہ تھا، جو ڈرون حملہ ایک شپ کے اوپر ہوا، جس کے بعد اقوام متحدہ نے کہا کہ جی ہم تو محفوظ انخلا کر رہے تھے وہاں سے جہازوں کا اور ان تمام عملے کے لوگوں کا کہ جو آبنہ ہرمز کی بندش کی وجہ سے وہاں پر پھنسے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات بالکل ویسے نہیں ہیں کہ جیسے دنیا کو نظر آتے ہیں۔ بہرحال اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے حملے کے بعد ایران دھمکی کا جواب دے چکا ہے کہ وہ بدترین حملے کی صورت میں دے گا، لیکن اب تک ایسا ہوا کچھ نہیں ہے۔ اب ہونا کیا ہے آگے آنے والے دنوں کے اندر یہ دیکھنا ہوگا، لیکن فی الحال خاموشی ہے۔ اور آبنہ ہرمز کے اوپر جو ہے وہ ایران کے ساتھ ساتھ اب عمان بھی بولنا شروع ہوا ہے۔ عمان نے یورپی حکام کو جواب دیا ہے کہ ہم ایک ٹول ٹیکس کا نظام وضع کرنے والے ہیں کہ جس کے اندر سے گزرنے والے جہازوں کی نیویگیشن فیس ایک وہاں سے ہوگی، کیونکہ اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ کس راستے سے گزریں، کیسے گزریں، اور جب یہ جہاز گزریں گے تو یہ آلودگی کا سبب بنیں گے، اور اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے، اس آلودگی کو کم کرنے کے لیے، اس آلودگی پہ قابو پانے کے لیے ہمیں ایک فیس درکار ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہی فریق تھے آبنہ ہرمز کے، کہ جن 2 ملکوں کے درمیان سے آبنہ ہرمز آبی گزرگاہ کی صورت میں موجود تھی۔ اب وہ دونوں اس بات پہ تیار ہیں کہ وہ وہاں سے ٹول کلیکشن کا ایک سسٹم بنائیں گے، اور جس کو وہ ماحولیاتی ٹیکس کا نام دیں گے۔ یہ ہم بار بار آپ کو بتاتے بھی آ رہے ہیں۔ لیکن مارکو روبیو جب گلف ممالک کے دورے پہ آئے تھے تو مارکو روبیو نے یقین دلایا تھا کہ آبنہ ہرمز پہ کسی قسم کے ٹیکس کو وہ لگنے نہیں دیں گے۔
قطر جو ہے وہ ملے جلے سگنل دیتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے ہرمز کے اوپر عمان جو ہے یا ایران ماحولیات کا ٹیکس لے سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کسی ٹول ٹیکس کے اوپر اچانک ان کا بیان یہ بھی آتا ہے کہ ایسا ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی اگر بات کریں، سعودی عرب کی بات کریں، سعودی عرب نسبتاً خاموش ہے، لیکن متحدہ عرب امارات کھل کر یہ کہتا ہے کہ وہ آبنہ ہرمز کے اوپر کسی بھی قسم کے ٹول ٹیکس کی مخالفت کریں گے۔ یہاں تک کہ پاکستان کا موقف بھی یہی ہے کہ آبنہ ہرمز کو فروری 2026 والی پوزیشن پہ چلا جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کو اس کنڈیشن پہ چلے جانا چاہیے کہ جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ سے پہلے تھی۔ بہرحال یہ ہے کہ آبنہ ہرمز اس وقت جو ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے کہ جہاں پر کسی بھی قسم کا تنازع جو ہے وہ کسی بڑی کارروائی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ حالات وہاں کسی ایم او یو کے نتیجے میں اب تک ٹھنڈے نہیں پڑ سکے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایم او یو کے اندر یہ تو لکھا ہے کہ آبنہ ہرمز پرانی کنڈیشن پر آ جائے گی، لیکن آبنہ ہرمز کے ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایک ایمبیگوٹی ہے، یا وہاں پر کچھ شکوک و شبہات ہیں، یا یہاں وہاں پر جو ہے وہ بات کو واضح نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز پہلے والی کنڈیشن پہ آ جائے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں سے جہاز رانی آرام سے ہو سکے گی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، انہیں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ٹیکس نہیں لیا جا سکے گا۔ بہرحال اب یہ آپ کہہ لیجیے کہ شکوک و شبہات یا جو لینگویج کا استعمال کیا گیا اس میں سے ایران راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھائی اس وقت اگر دیکھا جائے تو صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ جنگ بندی کے بعد یا ایم او یو کے بعد معاملات ٹھیک ہو گئے، لیکن بہرحال بات چیت کہیں نہ کہیں جاری ہے۔ امید ہے کہ اس کے اوپر معاملات طے پا جائیں گے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ علی خامنہ ای کے جنازے پر جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ملاقات کریں گے ترکی کے صدر سے، انہیں بتائیں گے کہ ایم او یو کے اندر کیا کیا ہوتا رہا، کیسے ہوتا رہا، کس طریقے سے آگے چل رہے ہیں۔ تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا کردار اب بھی اسی طریقے سے موجود ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل، لبنان اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اور یہ معاہدہ ہوا ہے واشنگٹن میں بیٹھ کے۔ اس معاہدے کے حوالے سے لبنان کے اندر جو ہے وہ بہت سارے مقامات پر اس بنیاد پر مظاہرے ہو رہے ہیں کہ لبنان کی موجودہ حکومت نے لبنان کے بہت سارے حصوں کو اسرائیل کے حق میں سرنڈر کر دیا ہے کہ وہاں پر وہ ایک ایسا بفر بنا سکے، ایک ایسا علاقہ بنا سکے کہ جو حزب اللہ کے حملوں سے اس کو محفوظ رکھ سکے۔ تو بہرحال یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، کیونکہ 5ویں دور کے بعد جو ہے وہ جنگ بندی کے اس معاہدے کو کوئی شکل دی گئی ہے، تو اس کی سگنیفیکنس تو اپنی جگہ موجود ہے کہ کوئی ایک معاہدہ آ چکا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ عمل کے لیے امریکہ فریق کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس معاہدے کے نتیجے میں حقیقی طور پر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو سکے گی، یا یہ باقی معاہدوں کی طرح یہ ردی کی ٹوکری کا شکار ہو جائے گا، ردی کی ٹوکری کا نظر ہو جائے گا۔ بہرحال بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپریشن سندور میں بھارت اس سے پہلے کہتا تھا کہ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اب جو ہے وہ بھارت کی طرف سے بہت زیادہ احتجاج کے بعد اور ان لوگوں کے احتجاج کے بعد جو بھارتی عوام میں سے تھے، جن کے پیارے جو ہے وہ بھارتی فوج میں تھے، وہ آپریشن سندور میں پاکستان کے کسی حملے کے نتیجے میں کام آ گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے، ان کے حوالے سے بھارت ڈکلیئر نہیں کرتا تھا کہ ہمارا کوئی فوجی مرا، وہ تو کہتے تھے ہمارا نقصان ہی کوئی نہیں ہوا۔ اب جو ہے وہ بھارت نے ابھی جو ہے وہ 6 فوجیوں کا اعلان کیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے، ذرا یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور بھی جو ہے فوجیوں کے نام کھل کر سامنے آ سکتے ہیں کہ کون جو ہے وہ کتنے فوجی ہلاک ہوئے، کن بیسس کے اوپر اٹیک ہوا، کتنے جہاز جو ہے وہ گرے۔ آہستہ آہستہ کر کے بھارت اگلے 2-3 برس کے اندر جو ہے وہ اپنے عوام کے غیظ و غصب سے بچنے کے لیے اس طریقے کا اعلان کر سکتا ہے، کیونکہ بھارت تو یہ شو کر رہا تھا کہ ہم نے براموز مارے، پاکستان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، پاکستان کے فوجی بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے، ان کا نقصان بھی ہو گیا، ان کے ایئر بیس بھی تباہ ہو گیا، ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہیں کھا سکے اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ بچ گئے۔ لیکن بھارت کا جتنا نقصان ہوا وہ دنیا کی انٹیلیجنس رپورٹس کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ ان کے 6-7 جہاز گرے، ڈونلڈ ٹرمپ تو ہمیں 8-9 بتاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے پاکستان 4-6 کلیم کرتا ہے، باقی ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بھارت اندرونی دباؤ کے باعث آہستہ آہستہ کر کے ان فوجیوں کے نام سامنے لے کے آ رہا ہے۔ اس پہ بھارت میں بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آخر ملٹری کا جو اصول ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے نقصان کو بہت اچھے طریقے سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں، گریسفلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور پھر آگے کی طرف چلنے کا ایک معاملہ بناتے ہیں۔ لیکن بہرحال انڈین جو آرمی ہے وہ کسی گریس کا مظاہرہ نہیں کر رہی، جس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔